بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اس قدر بھاری قسم نے ناقدین کی زبانوں پر تالا لگا دیا تھا۔ ایک انسانی قربانی پیش کرنا کوئی آسان بات نہ تھی، بالخصوص حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس داستان کے بعد تو اس طرح کی قربانی کا دعویٰ کرنا بھی گویا کعبے کی حرمت سے روحانی نسبتی حدوں کو چھونے کے مترادف تھا۔ مکے کے باسیوں کے اذہان میں ایسی قربانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس عہد کا اثر اس لیے بھی بڑھ کر ہو کہ اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان کا نشان ابھی تک کعبے کے اندر موجود تھا۔ مبینہ طور پر کعبے کے اندر ابھی تک اس مینڈے کے سینگ آویزہ تھے جس نے قربان گاہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لے لی تھی۔ علاوہ اس دور میں کسی شخص کے 10 فرزندوں کا بلوغت تک پہنچ پانا بھی معجزہ ہی شمار ہوتا۔ تب بچوں کی شرح اموات بہت زیادہ تھی۔ عربوں کے ہاں کئی بیویاں ہونے کے باوجود کسی شخص کے ہاں بلوغت کی عمر تک جانور ہونے والے بیٹوں کی تعداد شاذ و نادر ہی 10 ہوا کرتی۔ بہرحال حضرت عبد المطلب کے ہاں یہ معجزہ ہو گیا کہ 570 عیسوی میں ان کے ہاں 10 بالغ بیٹے تھے۔ ابن اسحاق نے راویوں کی زبان میں ان 10 بیٹوں کا تعارف نہایت شاندار الفاظ میں کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ پورے مکے میں حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے ہر ایک نے زیادہ طاقتور اور قد آور جوان کوئی دوسرا نہیں تھا۔ سبھی نیک اور پارسا تھے، ان کی طرح ایماندار بھی شاید کوئی نہیں تھا۔ ہر ایک کی ناک اونچی اور لمبی تھی، اس قدر کے پانی پیتے ہونٹوں سے قبل ناک پانی کو چھوا کرتی تھی، یعنی عزت دار تھے۔ عرب معاشرے میں لمبی ناک عزت و تکریم کی نشانی تھی، جیسے بعض نتینی یونانیوں میں مردوں کی سنہری رنگت عزت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ بہرحال حضرت عبد المطلب پر قسم پوری کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ عرب معاشرے میں ایک مرد اپنی زبان، حلف اور ارادے سے پہچانا جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے دانستہ یا غیر دانستہ انتہائی عجب قسم لے لی تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے، عرب روایات کی پاسداری، ناک اونچی رکھنے اور زبان کی حرمت برقرار رکھنے کے لیے حضرت عبد المطلب پر قسم پوری کرنا لازم تھا۔ سوال قسم پوری کرنے کا نہیں بلکہ یہ تھا کہ 10 میں سے آخر کون سا بیٹا قربان کیا جائے گا۔ ایک باپ کے لیے شاید اس سے مشکل فیصلہ کوئی نہ ہوتا۔ تبھی فیصلہ روایتی طور پر خدا کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ قریش قبیلے کے لیے مختص دیوتائی نشان حبل کے پتھر سے رجوع کیا گیا جو کعبے کے پہلو میں ہی نصب تھا۔ حبل کے اس پتھر کے قدموں میں حلف اٹھائے جاتے تھے، عہد لیے جاتے تھے اور معاہدے طے پاتے تھے۔ اس کے سائے میں دوستی اور دشمنی کی قسمیں لے لی جاتی تھیں، اور جب کوئی مشکل فیصلہ درپیش ہوتا یا 2 گروہوں میں کسی مسئلے پر فیصلے کروانا مقصود ہوتا تو حبل کا یہ پتھر گویا سرگوش غیبی کہانت کا کردار ادا کرتا۔ حبل کے بارے میں عام خیال تھا کہ یہ اللہ یعنی سب سے برتر ذات کی ترجمانی کرتا ہے۔ اللہ کی ذات اس پاک زمین مکے کی مائی باپ اور سارے جہاں کا کرتا دھرتا مالک ہے۔ یہ ذات اس قدر اونچی اور پر اسرار ہے کہ انسانوں کی اللہ تک رسائی صرف اور صرف ثالثوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ایسے کئی ثالثوں میں ایک ثالث حبل کا پتھر بھی تھا۔ معاملہ چاہے کتنا بڑا کہ کسی کی زندگی اور موت داؤ پر کیوں نہ ہوتی، حبل کا پتھر معاملات طے کر سکتا تھا۔ اس سے خدا کی مرضی طلب کی جا سکتی تھی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ مطلوب نیچے لکھ کر نیزوں پر چسپاں کر دیے جاتے تھے۔ مثلا کسی معاملے میں وقت کا تعین کرنا ہوتا تو 3 نیزے استعمال میں لائے جاتے، ان پر ابھی بعد میں یا کبھی نہیں کے سرنامے چسپاں کر دیے جاتے۔ بسا اوقات ضرورت کے وقت دنوں کا تعین بھی کر دیا جاتا، جیسے آج 7 ایام یا پھر 30 ایام میں وغیرہ۔ جب یہ ہوتا رہتا تو پھر التجا مناجات کی جاتی۔
پھر ایک بکری یا بعض اوقات اونٹ کی بھیٹ چڑھائی جاتی۔ بعد اس کے حبل کا رکھوالا یا تحویل دار اپنے ہاتھوں سے نیزوں کو جمع کر کے گٹھری سے بنا لیتا اور اس گٹھری کو زمین پر سیدھا کھڑا کر دیا جاتا، جیسے قدیم چینی تہذیب میں رواج ہوا کرتا تھا۔ اس گٹھری کو گرنے کے لیے چھوڑ دیتے کہ نیزے زمین پر آ گریں۔ ان میں جو نیزہ حبل کی جانب یا بہت سارے نیزوں میں سے جس کا رخ بالکل حبل کی طرف ہوتا، اس نیزے پر لکھا فیصلہ طے سمجھا جاتا تھا، خدا کی مرضی قرار پاتا تھا۔ اب کی بار کل 10 نیزے تھے۔ 10 نیزوں پر عبد المطلب کے 10 بیٹوں کے نام لکھا کر چسپاں کر دیے گئے تھے۔ اس موقع پر مکے کا سارا شہر امٹ آیا تھا، ہر طرف چما گوئیاں جاری تھیں اور معاملہ اس قدر گمبھیر ہے کہ ہر شخص خوف زدہ بھی تھا۔ ایک انسانی جان داؤ پر تھی، یا شاید مکے میں پہلی بار حبل اتنا انوکھا معاملہ طے کرنے جا رہا تھا۔ جو فیصلے کی گھڑی نزدیک آ رہی تھی، مجمع میں جوش اور بے چینی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ جب تحویل دار نے نیزوں کی گٹھری کو آزاد چھوڑا تو سب کو معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔